الحمد للہ بارئ النسم مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداع بالبعث والإنهاء والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جان ایمان شان ایمان، شان کائنات جان کائنات مقصود کائنات روح کائنات منبع کمالات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارو عزیزو، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ بڑی بات ہے جو ہم اور آپ اللہ و رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ ممبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں، اور خاص کر آل رسول چمن فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول حضور الشاہ سید شارق علی میاں اطال اللہ عمرہ کرسی پر جلوہ گر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ وہ شہزادے، انہی شہزادوں میں سے ایک شہزادے یہ جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے، انہی کی صدارت میں یہ جلسہ آج پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے، اور جس کام کی ابتدا اور انتہا پوری باغ ڈور کسی نبی کے شہزادے کے ہاتھ میں ہو، تو اب بتائیے وہ کام کتنی حسن و خوبصورتی کے ساتھ بحمدہ تعالی پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اور علماء کرام ممبر شریف پر جلوہ گر ہیں۔ علماء آقا فرماتے ہیں عالم جس آنکھ سے دیکھتا ہے، جس آنکھ سے دیکھتا ہے
یا جس زبان سے دعا کرتا یا کچھ بولتا ہے یا جس کام پر ہاتھ لگا دیتا ہے تو اس شے میں 27 برکتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا نے ایک موقع پر فرمایا خالی کسی عالم کو آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں، کیا کر لیں؟ خالی دیکھ لیں تو آپ نے دیکھا، نبی فرماتے ہیں اس کی طرف دیکھنا احب الیہ من عبادت سنۃ، مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ یار میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، کسی پیر کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، مفتی عالم کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، مگر آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی، بولو، آقا کی بات غلط۔ نہیں ہو سکتی۔ ایک موقع پر نبی فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو خالی دیکھنا عبادت ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں نہ دعا کر، خالی ان پہ نظر مار لو، نبی فرماتے ہیں آپ کی عبادت۔ خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت، والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، والنظر الی العالم، عالم کا دیکھنا عبادت۔ تو یہ وہ علماء ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا کتنے ہی بڑا مالدار ہو، کتنے ہی پیسے والا ہو، اگر فضیلت والوں کو ڈھونڈنا ہے، تلاشنا ہے، تو نبی فرماتے ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم کا اس سے پہلے لفظ ہے، سمجھ رہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے، پڑھائے، سیکھے اور سکھائے، تم میں سب سے بہتر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم اور طالب علم یعنی پڑھنے اور پڑھانے والے کے دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر پڑھنے اور پڑھانے والا کسی بستی سے گزرے برابر میں قبرستان ہو اور وہ گزر جائے، خالی ٹہلتا ہوا گزر جائے، تو نبی فرماتے ہیں اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے دن کے لیے بولو؟ 40 دن کے لیے۔ اب یہ علماء ہوئے، اب اپنے پاس کیا ہے ذرا وہ دیکھنا ہے، اپنے پاس کیا ہے۔ میں نے اسی اعتبار سے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ ہر انسان، میں کسی کی تعریف کر دوں آپ میری تعریف کر دیں، ہو سکتا کوئی لالچ ہو، مگر ہر انسان اپنے آپ کو ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں جا کر کے دیکھے، پھر دیکھے ہم کس راستے پر ہیں، ہم کہاں پر ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہے۔ پورے مجمع سے ایک بات پوچھتا ہوں، تمہارے یہاں پیپلس آنے میں اگر کوئی شخص ایسا ہو جس پہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے، کیا پڑ جائے بولو؟ اللہ کی لعنت، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جس پہ 5 مرتبہ پڑ جائے تو وہ بھی کامیاب ہے، اور اگر جس پہ 10 مرتبہ پڑ جائے تو، اور اگر جس پہ 50 مرتبہ پڑ جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ مگر آج میں جلسوں میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں لوگ نعرے بھی لگاتے ہیں، لوگ کھڑے ہو کر کے استقبال بھی کرتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو نبی کا غلام اظہار بھی کرتے ہیں، مگر لوگ زیادہ تر ایسے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے۔
آپ کہیں گے کون؟ اور اب آپ لوگوں میں نہیں، مولانا لوگوں میں بھی ہو گئے. آپ کہیں گے کون ہے جن پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے؟ اور میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کسی مولانا کی بات کہوں، ان کی بات کہوں، ان کی نہیں. جو بات کہوں گا اس کا آخری حصہ یا تو قرآن پہ لا کے ٹیکوں گا یا حدیث شریف پہ، تاکہ بات بالکل پکی ہو، بات ایک دم بالکل پختہ ہو. سمجھ رہے؟ اب کون ایسا جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے؟ ڈھونڈو اپنے جلسے میں، تلاشو. مولانا لوگوں کو تو معلوم ہے مگر پھر بھی. اب کس سے پوچھنا ہے؟ تمہارے یہاں چیئرمین سے نہیں پوچھنا، تمہارے یہاں امام صاحب سے نہیں پوچھنا، پھر کس سے پوچھنا؟ کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ انسانوں میں، ہم میں، آپ میں کسی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، مگر ہمیں ان سے نہیں پوچھنا، ہمیں قرآن شریف کی طرف آنا. پورا قرآن شریف پڑھو الحمد سے لے کر ناس تک. اب ڈھونڈو کوئی شخص ایسا ملنا جس کے بارے میں یہ کہا ہو کہ اس پہ اللہ کی لعنت، یہ اس پہ اللہ کی لعنت، یہ اس پہ اللہ کی لعنت. مگر ہمارے پاس اتنی فرصتی کہاں ہے جو ہم قرآن شریف میں ڈھونڈے. 5 منٹ ملتے ہیں تو موبائل لے کے صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے. 10 منٹ ملتے ہیں تو موبائل، اب تو موبائل بھی جانماز پہ رکھ رہا، سلام پھیرتے ہی ڈائریکٹ نہ دعا مانگے گا نہ تسبیح، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ ایک دم SMS دے گا. دیکھے کوئی SMS تو نہیں آیا، کال تو نہیں آئی ہے. دن بھر آپ کام کرتے رہو اور مالک سے مزدوری نہیں لو تو تمہارا کام کرنا بیکار گیا. بولو گیا نہیں گیا؟ ایسا لگتا ہے ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نیکیوں کی ضرورت نہیں. پہلے لوگ اتنی سنبھال کے بٹوا یا روپیہ پیسہ نہیں رکھتے تھے جتنی سنبھال کے قرآن شریف رکھتے تھے. ایک کپڑے میں سی کر کے قرآن شریف سینے پر رکھنے والی ذات کا نام غریب نواز ہے. دنیا ہندوستان کا تو بچہ بچہ ہی جانتا ہے. بولو جانتا نہیں جانتا؟ خود فاقے کرے، خود بھوکے رہے، مگر لقب پڑا غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا. جا کر کے دیکھو لنگڑے بھی انہی کے در پہ کھا رہے، جن کے ہاتھ نہیں ہے وہ بھی انہی کے در پہ کھا رہے. جا کر کے دیکھو جن کی آنکھیں نہیں ہے وہ بھی انہی کے در پہ کھا رہے. تمہارے یہاں 10 آدمی 1 مہینہ کھا لے تو تم ہاتھ جوڑ کے کہہ دو گے نکل جا بھیا، ایسی للہیت سے ہم بچے. اچھے اچھے کو دیکھ لیا، اور آج سے نہیں 900 1000 سال سے. یہ کون ہے؟ سوکھی روٹی پانی میں بھگو بھگو کر کے کھانے والا، مگر سینے پہ قرآن شریف رہتا تو کپڑے میں سی لیا تھا. اب ذرا سنو میں تمہیں بتا دوں، قرآن شریف پڑھو، قرآن شریف پڑھو. ہم میں سے کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے؟ اور یہ بھی سن لو، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اب میں قرآن شریف کی آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. کس پہ بولو؟ اللہ برکتیں فرمائے. جھوٹوں پر بولو، جھوٹوں پر. اب گریبان میں جھانکیو، بعض تو اتنا بڑا بےہودہ یہ کہہ دیتا حضرت اب تو جھوٹ کے بغیر کاروبار چلی کہاں رہا. تیرے جہنم کا کاروبار نہیں چل سکتا، لیکن جنت کا کاروبار تو جھوٹ کے بغیر ہی چلتا ہے. لوگ بول دیتے نہیں بول دیتے بڑی آسانی سے. قرآن غلط ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل صاف کلیئر. لعنت اللہ علی الکاذبین. تمہیں معمولی بات لگ رہی ہے یہ؟ ہر آدمی اس دور میں 50 مرتبہ جھوٹ بول دیتا ہے تو اس پہ 50 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے. اب مجھے بتاؤ جس پہ اللہ کی لعنت برسے کیا وہ کامیاب ہو سکتا؟ اور تم ہی نہیں، اب مولانا لوگ بھی بہت جھوٹ بولنے لگے.
یہ موبائل جو ہے نا، موبائل یہ بڑا جھوٹ بلوا دیتا ہے. کہاں ہو حضرت؟ ہے بھوجپور میں تو بتا رہا کہیں اور جگہ، کوئی گاؤں ادھر ہوگا. ہے مراد آباد میں تو بتا رہا دورائے پہ. یہ سچ ہے کیا؟ یہ بھی جھوٹ ہے. یہاں تک کہ ابھی نماز پڑھا کے آیا اور حجرے میں آتے ہی جھوٹ بول لیا. یار ذرا سوچو، غور کرو. لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. دعائیں پہلے اس لائق بنو تو. پورب کے علاقے میں ہم نے دیکھا، گئے نا تقریر کرنے، حضرت ممبر رسول، ویسے یہ کہتے ہیں جوتا پہن کے مت آؤ، چپل پہن کے ممبر رسول، اور اتنے گٹکے کھا رہے ہیں، اتنے پان کھا رہے ہیں، اتنی بدبو پھیلا رہے ہیں منہ سے، سمجھے بغیر وضو، اور کیا کیا نہیں ہے. ایسے حالات ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے. اور بعض تو اتنا نیڈر ہو گیا، اتنا نیڈر ہو گیا، اسٹیج پہ بھی موبائل چلاتا ہے. SMS لکھے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں میں؟ اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب لعنت سے بچنے والا کون ہوگا؟ جو جھوٹ نہیں بولے گا. اب مجھے پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہے، آپ کو پتہ نہیں میرا کیا حال ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ زبان پہ کنٹرول کر لینا. کیا کر لینا؟ پہلے لوگ بزرگ ہیں، ان سے پوچھو، یہ بزرگ ہیں، منہ کا زبان کا روزہ رکھتے تھے. آپ کہو گے منہ کا روزہ کا مطلب کیا ہے؟ منہ کے روزے کا مطلب اگر علم تصوف پڑھیں تو پتہ چلے گا. روزے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول اور صالحین کے ذکر کے علاوہ ایک بات بھی کوئی الگ کر لی تو ان کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بغدادی، چلے ان کے خاندان میں ایسے بزرگ گزرے ہیں. ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خود تو جب چلتے تھے نا، ان کے بزرگ جب چلتے تھے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے. سید صاحب کے بزرگوں میں چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے، پتہ نہیں کہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے. اب تو اتنی بے حیائی ہے، آپ اپنے آپ کو بچاتے جاؤ، بتا جاؤ، مگر سامنے کوئی ایسے کپڑے پہنو ہوئی آ جائے گی یا وہ ہو جائے گا، آپ کی نظر پڑ جائے گی. اور اب تو اللہ معاف فرمائے، اد کچرے مولانا ہو گئے، ایک دو الٹی سیدھی کتاب پڑھ لی، چھتوں پہ کو جھانک رہے ہیں. موبائل پہ اتنے لگے پڑے اور بدنام کر دیا اس قوم کو. اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. بولے گا کوئی آج کے بعد جھوٹ؟ نبی نے اسی لیے کہا تھا دو چیزوں کی ضمانت تم لے لو اور جنت کی ضمانت میں لے لوں گا. دو چیزیں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ. زبان اور شرمگاہ. مجھے معلوم ہے ان بچوں کو اب اچھا نہیں لگے گا، انہیں تو وہی اچھا لگے گا جو کودیں گے، یہ ناچیں گے، انہیں تو وہی اچھا لگے گا. کب تک ناچتے رہو گے؟ پہلے ڈیجوں پہ ناچتے تھے، اب جلسوں میں آ کے ناچنے لگے. سمجھ رہے؟ لیکن میری طرف ذرا توجہ دو. قرآن شریف ایک ایک لفظ، سارے لوگ اپنی اپنی ان چیزوں پر توجہ رکھیں، غور کریں، تھوڑا سا اور آگے چلیں. یہاں سے لے کر کے یہاں تک اتنا سخت جملہ بولوں گا، اتنا سخت جملہ برداشت کر لینا. اتنے مجمع میں کوئی لڑکا ایسا ہے جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالتا ہو؟ کوئی بیٹا ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہو؟ کوئی بیٹا ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہو؟ نہیں ہوگا نا؟ بولو نہیں ہوگا نا؟ کیسی بات کر رہے ہو آپ؟ ذرا حدیثیں پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو تو پتہ چلے گا. میں جو حدیثیں پڑھتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں پھر اسی پہ اتارنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم لوگوں میں بھی، آپ لوگوں میں بھی 30% لوگ ہیں اور 5% تو پکے ہیں. آپ کہیں گے کون ہے ایسا؟ کتنا خراب، کتنا نیچ، کتنا ذلیل، کتنا برا شخص ہوگا جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے. اگر تمہیں کوئی ایسا مل جائے تم اسے دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ ہاں یا نہ بولو. دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ اس سے رشتہ داری کرو گے؟ گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہے تو توبہ کرو گے؟ بولو بولو، تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو.
بولو انشاءاللہ۔ اب ذرا سنو کون، میں نے پہلے کہہ دیا ہر بات یا تو حدیث پہ لاؤں گا یا قرآن پہ لاؤں گا، میں ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کرتا، وہاں لے جا کے رکھوں گا جہاں سے پیچھے نہیں پلٹو گے۔ اگر میں بریلی مولانا کی بات کر دوں تو کوئی کہے گا میں ان کی نہیں مانتا، ان کی بات کر دوں تو کہے گا میں ان کی نہیں مانتا، اس پیر کی بات کر دوں وہ کہتا میں ان کی نہیں مانتا۔ آج کل پیروں میں اتنا جھگڑا ہے کہ پڑوسیوں میں اتنا جھگڑا نہیں ہے۔ پیر ہوئے کس لیے تھے؟ ایک درخت ہے جیسے ایک درخت، ایک تالاب ہے ایک تالاب، ایک تالاب سے بہت ساری نہریں نکلی، ایک نہر ادھر کو نکل گئی سمندر سے، نہ ایک نہر ادھر کو نکلی، تو اس سے جتنے کھیت سیراب ہوتے رہے لیکن اسی سمندر سے جڑیں گے، ادھر والے بھی جتنے سیراب ہوتے رہے اسی سمندر سے، ادھر والے بھی چاہے قادری ہو، چشتی ہو، سمجھے، رضوی ہو، اشرفی ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو مگر وہ سلسلہ حق ہو، وہ سب ہمارے ہیں، وہ سب مولا کائنات حضرت علی کے سمندر سے جا کے لگتے ہیں، مگر ادھر والا پیر ادھر والوں کی برائی کر رہا، ادھر والا ادھر کی برائی کر رہا، ادھر والا ادھر کی، اور یہ عوام مزے لے لے کے چٹخارے لے لے کے سن رہی ہے اور وہ جھوٹی کرامتیں بیان کر رہا۔ لیکن چلو میں جو بتاؤں گا یا تو قرآن یا حدیث کی بات، مگر سن لینا، توجہ سے سن لینا۔ اب کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا، اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرنے جیسا، غلط نظر ڈالنے جیسا اگر تمہیں مل جائے تو تم اس سے دوستی ہرگز نہیں کرو گے، اور اگر تم ہی ہو تو توبہ کرو گے۔ بولو انشاءاللہ۔ دو حدیثیں، کتنی حدیثیں؟ صحابہ نے آقا سے پوچھا تھا کیا، لیکن سنو اس سے پہلے تم نے نام سنا ہوگا، توجہ رکھنا، نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا، نام سنا نا، سود اور بیاس کا۔ کتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں؟ بہت سارے کرتے، 5% تو کر ہی رہے مسلمانوں میں۔ تم نے نام سنا ہوگا کس کا؟ بولو، سود اور بیاس کا۔ نبی نے سود اور بیاس کے تعلق سے بتایا صحابہ کے درمیان ایک حدیث کہ سود اور بیاس کا جو گناہ ہے اس گناہ کے 70 حصے ہیں، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، ایسے 70 حصے، اور دوسری حدیث میں 73 حصوں کا ذکر آتا ہے۔ کتنوں کا؟ بولو 73۔ دونوں حدیثیں ہو گئی، 70 والی بیان کر رہا ہوں۔ نبی فرماتے سود اور بیاس کا جو گناہ ہے اس کے 70 حصے ہیں، مطلب اس کونے سے لے کر کے اس کونے تک سارے حصے رکھ دو، جیسے یہ پھول رکھے ہوئے ہیں، سب سے بڑا حصہ ادھر، اس کی برابر میں چھوٹا، اس کی برابر میں اس سے چھوٹا، اس کی برابر میں اس سے چھوٹا، اس کی برابر میں اس سے چھوٹا، سب سے چھوٹا والا ادھر کونے پہ۔ اب نبی فرماتے ہیں ان 70 حصوں میں سب سے چھوٹا والا حصہ جو ہے اس کا گناہ، اس کا پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ ہے کوئی مائی کا لال جو نبی کی بات کو جھٹلا دے اور کوئی حدیث غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام۔ میں بھی پہلے مدرسے میں رہا ہوں، بعد میں یہاں آیا ہوں، سمجھ رہے میری بات ایک ایک کلیئر کر کے جاؤں گا۔ اب مجھے پتہ نہیں، معاف کرنا، کون یہ کام کرتا کون نہیں کرتا، سمجھے نا۔ میری کمیٹی والوں سے بھی ملاقات ہی نہیں، میں تھکا ہوا اتنا تھا آ کر کے، اور بس میں سو گیا، اور سو کر کے وضو بنا کے صافہ باندھ کے ادھر آ گیا، سمجھ میں آ رہی، چائے پی کے۔ نبی فرماتے ہیں ان 70 حصوں میں سب سے چھوٹے والے حصے کا گناہ اتنا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنا۔ جب چھوٹے حصے کا گناہ اتنا ہے تو اور 69 حصے بڑے 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 بچے، ان کا گناہ کتنا ہوگا؟ اب بتاؤ، یہیں سے توبہ کرو پھر آگے بڑھوں گا۔ ہاتھ اٹھاؤ، یہ ہاتھ جو ہے نا، جتنے بھی ہمارے اعضاء، اگر ناچنے کے لیے اٹھیں گے نا، بعض مولانا یا بعض شاعر جیسے پاکستان سے نعتیں چلیے نا، وہ نعتیں پڑھتے تو بچے ایسے جھومتے جیسے انہیں مطلب پتہ نہیں ہے، خالی ڈانس کر رہے ہیں۔
تو یہ ہاتھ بھی تمہارے گواہی دیں گے کہ یہ غلط استعمال ہوا. سمجھ رہے؟ سارے اعضا گواہی دیں گے. اب اچھے کام کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، توبہ کرنے کے لیے سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ. اور علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائیں. بولو یا اللہ آج کے بعد سود اور بیاس کا کام نہیں کریں گے. بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. رکھ لو رکھ لو. اے اللہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، بار الہ مولا ان کی توبہ کو قبول فرما لے اور ان کو اس میں اور پکا فرما دے. یہ دو باتیں ہو گئیں. سبق یاد کرتے چل رہے ہو. ایک حدیث ہے، علماء بیٹھے ہیں یہاں پر، اچھے اچھے علماء، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہدی الی اللحد. اس کا مطلب یہ ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. اب کون سا مدرسہ ایسا ہے جس میں 60 سال کے لوگ پڑھنے جائیں گے، 50 سال کے جائیں گے، 40 سال کے جائیں گے؟ ہے کوئی مدرسہ ایسا؟ تو کہاں پڑھو گے تم؟ اور نبی نے فرمایا، بیٹا بات مت کرو حضرت، ہاں نبی نے کہا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. کہاں کرو گے؟ یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا، بڑی محنت سے چندہ ہوتا ہے. یہ 500 روپے صبح سے شام تک پسینہ نکل جاتا تو ایک آدمی کماتا ہے. کمیٹی والے اکٹھا کرتے ہیں خالی ہڑدنگی کے لیے نہیں. ان جلسوں کو ایک رات کا مدرسہ بنا لیا کرو تاکہ یہاں سے کچھ پڑھ کے جائیں، تاکہ یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں. قوم کے پیسے کو برباد مت کرنا، ورنہ ان کمیٹی والوں سے بھی ایک ایک روپیے کا حساب ہونا ہے. ایک ایک روپیے کا حساب ہونا. یہ قوم سے چندہ لیا انہوں نے صرف اللہ اور رسول کے ذکر کے نام پر، سمجھے؟ اور اگر ہڑودنگیوں میں گزار دو گے تو ایک ایک روپے کا انہیں بھی حساب دینا پڑے گا. میں کلیئر بولتا ہوں، سمجھ میں؟ علماء بیٹھے ہیں، اگر میں غلط بولوں گا مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا. سمجھ رہے میری بات؟ تو اب دو باتیں ہو گئیں. ایک تو جھوٹ والی، اللہ کی لعنت کس پہ پڑتی ہے وہ، اور دوسری کون ایسا بیٹا جو ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا. دونوں باتیں کلیئر ہو گئے.